حضرت ابراہیم کو تو اللہ نے بڑا کچھ دکھا دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے معراج کا سفر کروا دیا، ان کا تو ایمان اسکائی راکٹ تھا. لیکن دیکھیں نا، ہم تو کمزور ہیں، تو ہم پروفٹ سے دیکھیں، وہ تو حضرت مریم، ان تو سائنس بڑے دیکھے اللہ کے، تو ہم تو کمزور ہیں، ہم ان سے کیسے ریلیٹ کریں؟ تو آپ کیا جواب دیتے ہیں اگر آپ سے کبھی یہ سوال ہو؟ اگر مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ان کی سٹوریز بھر بھر کے ڈفرینٹ مقامات پر بیان ہی نہ کرتے. ہمیں بچپن سے اس طرح بتایا جاتا ہے، چاہے وہ صحابہ ہیں چاہے وہ انبیاء ہیں، ہمیں اس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے کہ جس طرح دیور سپر ہیومنز ان اے وے کہ میں اور آپ شاید کبھی ریلیٹ ہی نہ کر پائیں کہ یار آپ اتنے گناہ گار ہو، وہ اتنے نیک بندے ہیں، آپ کیسے وہ کام کر سکتے ہو. جیسے ہر انسان کو پتا ہے کہ آپ ان کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے، دیٹ از ناٹ پاسبل. آپ میچ نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ایک ہی تھے. کیونکہ زندگی میں بھی ہم بڑے بڑے بینچ مارک لوگوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں اور اس کے بعد انہیں فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وی آلویز سلیکٹ دا بیسٹ. تو زندگی میں مشکلات کے مقابلے کے لیے بھی تو یو شوڈ سلیکٹ دا بیسٹ. بس سے سوالات آتے ہیں، اور آج کے دور میں کافی اسٹریس سے گزر رہے ہیں لوگ، پریشانیاں ہیں طرح طرح کی. اوبیسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا لائف از اے ٹیسٹ، اور آزمائشیں آئیں گی اور اللہ تعالیٰ آزمائیں گے انسان کو. بٹ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ گیو اپ کر دے اور انسان آزمائش آئے تو اللہ کی عبادت سے بھی پھر جائے اور انسان نیگیٹو سوچنے لگے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ہی انہی انسانوں کا رویہ بھی بتایا جن انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی رسول بنا کر بھیجا، اور وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں پیش کیں، اینڈ دے آلسو وینٹ تھرو سو مینی تھنگس. تو انشاءاللہ آج جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ انبیاء کا کوپنگ میکانزم کیا تھا. بیکاز سنس دے ور ایگزامپلس فار آل آف اس، تو ڈیفینیٹلی کچھ ایسے ایٹریبیوٹس، کچھ ایسے اسکلس، کچھ ایسے بیہیویئرس انہوں نے دکھائے جس کی وجہ سے ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز دے اسپینٹ اے ویری پروڈکٹیو لائف، اور انہوں نے اپنا مشن بھی بخوبی سر انجام دیا. اور ہم اس پوائنٹ کو بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ ابھی یہ جو ساری میں باتیں کر رہا ہوں تو آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی وہ تو نبی تھے، وہ تو ان کا تو ایمان ہی بہت اسٹرانگ تھا، وہ تو بڑے اسپیشل تھے، تو عام آدمی ان سے کیسے ریلیٹ کر سکتا ہے. تو ہاؤز بین دا ایکسپیرینس، اور کیا موٹیویشن تھی، وائی یو سلیکٹڈ پروفٹس اپنی کلاس کے لیے؟ علی بھائی، جس طرح آپ نے بات کی ہے نا کہ انبیاء کی لائف ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ اگر آپ قرآن کو گو تھرو کریں، آپ الف لام میم سے شروع ہو جائیں، الحمد سے بلکہ شروع ہو جائیں اور والناس تک آپ جاتے ہیں، تو قرآن از فل آف دا اسٹوریز آف دا پروفٹس. سو یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا میجر ایک چنک رکھا ہے قرآن کا جو کہ انبیاء کی سٹوریز کے اوپر بیسڈ ہے، تو ظاہری سی بات ہے اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا بینیفٹ ہے. اور اگر ہم ان کو اسٹڈی نہیں کرتے تو ہم قرآن کے ایک بہت میجر پورشن سے اپنے آپ کو ایک طرح محروم کر رہے ہیں. سو نمبر 1 موٹیویشن تو یہی تھی کہ قرآن کا بہت میجر ایک چنک ہے. نمبر 2 یہ کہ ہمارے دور میں آپ جس طرح جانتے ہیں کہ ہر انسان کی فطرت کے اندر یہ شامل ہے کہ ہی از پرون ٹو ٹیکنگ رول ماڈلز ان ہز لائف. یعنی ہر بندے نے رول ماڈل لینا ہی لینا ہے. بالکل. تو ہمارے سامنے ہم لوگوں کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے، ہم اگر رول ماڈلز انبیاء کو پریزنٹ نہیں کریں گے سو یقیناً وہ ان کے علاوہ چھوڑ کے کوئی نہ کوئی اور رول ماڈل ضرور لیں گے. سو دوسرا بنیادی مقصد یہی تھا کہ رول ماڈلز ہم اپنے سامنے پریزنٹ کریں، کیونکہ وہ بھی انہی فیزز آف لائف سے گزرے جو میں اور آپ گزرتے ہیں. اینڈ تھرڈ ناٹ دا لاسٹ، لیکن میں جو ذکر آپ کے سامنے تھرڈ کروں گا وہ وہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ فقصص القصص، کہ ان کی سٹوریز کو اے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نریٹ کریں. سو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انبیاء کی سٹوریز کو نریٹ کیا جائے. سو اٹ از اے فارم آف ورشپ. سو یہ ایک میجر موٹیویشن تھی. زبردست، ماشاء اللہ. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم رول ماڈل چاہتے ہیں، اور ایلبرٹ بینڈورا ایک سوشل سائیکالوجسٹ گزرا ہے، اس کی پوری تھیوری ہے کہ ہم لرننگ، سوشل لرننگ تھیوری، a lot of learning happens through modeling. ماڈلنگ سے مراد ہے کہ رول ماڈل کو سامنے رکھنا اور اس کو کاپی کرنا. اور ہمارے برین میں بھی دا وے آور برین از ڈیزائنڈ، ہمارے برین میں مرر نیورونز ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ دوسروں کے بیہیویئر کو دیکھنا اور ان کو کاپی کرنا. مرر نیورونز ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے، دے آر لائک اے مرر. تو اچھا، واٹ اف سم ون سیز، آپ کے پاس کوئی آئے، شاید آپ کو کسی نے کہا بھی ہو، یہ اپنی آپ کی کلاس میں شاید سوال آیا بھی ہو
کہ ٹھیک ہے انبیاء سے ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھیں وہ تو بہت انہوں نے تو بڑا کچھ دیکھا ہوا تھا. حضرت ابراہیم کو تو اللہ نے بڑا کچھ دکھا دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے معراج کا سفر کروا دیا، ان کا تو ایمان اسکائی راکٹ تھا. لیکن دیکھیں نا ہم تو کمزور ہیں، تو ہم پروفٹ سے ہم اب حضرت مریم کی بھی لیٹس سے اگر میں مثال دوں عورتوں کو، آلدو وہ نبی نہیں تھیں لیکن چلیں ان کا ایک رتبہ بہت ہائی تھا، تو تب بھی یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں دیکھیں وہ تو حضرت مریم، ان تو سائنس بڑے دیکھے اللہ کے، تو ہم تو کمزور ہیں، ہم ان سے کیسے ریلیٹ کریں. تو آپ کیا جواب دیتے ہیں اگر آپ سے کبھی یہ سوال ہو؟ اصل میں جب کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے نا کہ وی کین ناٹ ریلیٹ ٹو دیم، اور ان کی سٹوریز آپ ہمارے سامنے یعنی بیان نہ کریں، وہ ایک طرح نا آپ بات ہی شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایک دم کاٹ دیتے ہیں، یار ان کی آپ مثال بیان نہ کریں، وہ تو بہت یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا رتبہ دیا ہے، تو آپ ان کی مثالیں نہ بیان کریں، ہم تو بڑے گناہ گار لوگ ہیں. یہاں پہ اگر میں اور آپ ریشنلی سوچیں تو ہم نعوذ باللہ ایک طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ان کی سٹوریز بے فائدہ قرآن کے اندر ذکر کی ہیں؟ جی اگر مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ان کی سٹوریز بھر بھر کے ڈفرینٹ مقامات پر بیان ہی نہ کرتے. نمبر 1. نمبر 2 بات ذہن میں دیکھیں یہ بھی آتی ہے کہ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ رستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. اور پھر اللہ آگے خود ہی جا کر بتا دیتے ہیں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. سو پہلی کیٹیگری جس پہ انعام ہوا وہ انبیاء ہی ہیں. اور تیسری چیز اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کا نا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، ایک لسٹ پوری بیان کرتے ہیں، بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، فبہداہ مقتدی. بالکل تو آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں. بیوٹیفل. سو یہ پرپس قرآن کے اندر خود بڑا واضح ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر فیور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ایز اے رول ماڈل دیا ہے. تو یہ کہنا کہ وہ رول ماڈل ہم نہیں رہ سکتے، یہ تو ایک طرح پورے قرآن کی اتنے میجر چنک کو ڈینائی کرنا ہے. اور دوسری بات علی بھائی یہاں پہ ایک میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس میں شاید ہمارا بھی کچھ حد تک قصور ہے ایز اے مسلم نیشن. وہ یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے اس طرح بتایا جاتا ہے، چاہے وہ صحابہ ہیں چاہے وہ انبیاء ہیں، ہمیں اس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے کہ جس طرح دیور سپر ہیومنز ان اے وے کہ میں اور آپ شاید کبھی ریلیٹ ہی نہ کر پائیں کہ یار آپ اتنے گناہ گار ہو، وہ اتنے نیک بندے ہیں، آپ کیسے وہ کام کر سکتے ہو، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو پھر تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رول ماڈل نہیں لے سکتے، کیونکہ ہی از دا بیسٹ آف مین کائنڈ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی پیروی پھر کس طرح کریں؟ ہی از دا بیسٹ آف آل آف دیز پیپل. سو میرے خیال سے بات بڑی واضح ہے قرآن کے اندر. بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ بڑے دلائل، اسٹرانگ دلائل دیے، قرآن کی آیات بتائیں آپ نے ماشاءاللہ. لاجیکلی بھی دیکھیں برو، دیکھا جائے تو ایک تو اس میں بنیادی غلطی یہ ہے ہماری کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا ہم ان سے کیسے سیکھ سکتے ہیں، ریلیٹ کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے جو سوچ ہے نا وہ بیسکلی یہ ہے کہ شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان سے میچ نہ کر رہے ہو ہم. لیکن اٹس ناٹ اباؤٹ میچنگ ود دیم، اٹس اباؤٹ لرننگ فرام دیم اور میچنگ ود دیم میں بہت فرق ہے. جیسے ہر انسان کو پتہ ہے کہ آپ ان کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے، دیٹ از ناٹ پاسبل. آپ میچ نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ایک ہی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اولو العزم اللہ نے کہا دا 5 وہ بھی 5 ہی تھے. ٹھیک ہے نا، اللہ نے بتا دیا. اسی طرح اللہ نے بتایا کہ رسولوں میں بھی اللہ نے دیکھیں بیان تو کیے ہیں درجات، تلک الرسل، کہ ہم نے رسول جو تھے اس میں سے کچھ کو فضیلت دی، زیادہ فضیلت دی. تو دیکھیں آپ یہ مت سمجھے یو آر ٹرائنگ ٹو میچ دیم، بٹ یو ہیو ٹو لرن فرام دیم. اور لاجیکلی اسپیکنگ آپ دیکھیں کہ زندگی میں بھی تو آپ ایک بہت بینچ مارک کیریکٹر اٹھاتے ہیں اور اس سے لرن کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ وہ کسی اولمپک گولڈ ونر کو دیکھتا ہے تو کیا وہ اس سے لرن نہیں کرتا؟ کیا وہ نہیں چاہتا کہ میں کس وجہ سے وہ گولڈ میڈل جیتا ہے وہی ایٹریبیوٹس میں اپنے اندر لاؤں؟ ہو سکتا ہے وہ بچہ اس لیول تک پہنچ بھی جائے، لیکن خیر ہم کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے لیول پہ ہم پہنچ تو نہیں پائیں گے. ڈیفینیٹلی دے ور بلیسڈ پیپل اینڈ دے ور ویری یونیک، لیکن کم از کم ان کے ایٹریبیوٹ سے تو لرن کر سکتے ہیں نا. ہم یہ کہیں کہ ہم نے لرن ہی نہیں کرنا یا نہیں ان میں کوئی بہت ہی اسپیشل بات تھی اس لیے وہ ایسے تھے، تو یہ تو لاجیکلی بھی چیز غلط ہے. کیونکہ زندگی میں بھی ہم بڑے بڑے بینچ مارک لوگوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں اور اس کے بعد انہیں فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وی آلویز سلیکٹ دا بیسٹ. تو
زندگی میں مشکلات کے مقابلے کے لیے بھی تو یو شوڈ سلیکٹ دا بیسٹ. اس کے بعد آپ نے بھی آیات کوٹ کی, کچھ میں بھی کوٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں خود اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں آیت نمبر 120 میں کہتے ہیں نا, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو سٹوری ہم تمہیں ریلیٹ کرتے ہیں نبیوں کی, اٹ از بیکاز اٹ از دیٹ بائی وچ وی میک فرم یور ہارٹ. اس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں اے نبی. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں کہا, انڈیڈ ان دیئر اسٹوریز دیر از اے لیسن فار دوز آف انڈرسٹینڈنگ. اسی طرح اللہ نے جو آپ نے آیت کوٹ بھی کی کہ اے نبی, نبی کے اندر, رسول کے اندر تمہارے لیے ایک مثال ہے, ایکسیلنٹ اگزامپل ہے. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں ڈینائی کر رہے ہیں. اور آپ نبیوں کی دیکھیں ہیومن سائڈ پھر اللہ نے کیوں بتائی, یہ کیوں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام فیلٹ فیئر. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے نا, آئی فیئر دے ول کل می, جب وہ ان سے انجانے میں غلطی ہو گئی, پھر انہوں نے کہا بھی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. یونس علیہ السلام کو دیکھے تھوڑا سا غضب ناک ہوئے, غصہ ہوئے اپنی قوم پہ, یہ ہیومن ایموشن ہے, اور ہی لیفٹ دا مشن. اس کے بعد آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ ہی لاسٹ ہز آئی سائٹ. مریم علیہ السلام جو ہے ان کے منہ سے الفاظ نکل گئے, کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی, اس سے پہلے میں مر جاتی. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ پھر کوٹ کریں, ٹھیک ہے. تو یہ تو لاجیکلی بھی جو ہے نا بات درست نہیں ہے. وی ہیو ٹو لرن فرام دا بیسٹ. اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے. اس میں ایک اور پوائنٹ علی بھائی میں ایڈ کروں گا کہ انبیاء کو جو چیز اسپیشل بناتی ہے نا, وہ اسپیشل بناتے ہیں ان کے اعمال ہیں. صحیح. ہم لوگ نا شاید اورینٹیشن صحیح نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے سے ایک اسپیشل تھے جی, اور اللہ نے بس ناؤز باللہ کیا وداؤٹ اینی ریزن ان کو اسپیشل بنا دیا. وہ اسپیشل جو بنے ہیں وہ ان کے اعمال ہی ایسے تھے جو کہ ان کو وہ اسٹیٹس ڈیزرو بھی کرواتے ہیں. صحیح. آلدو کہ نبوت یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ محنت کر کے نبوت حاصل کر سکتا ہے, لیکن اللہ نے نبی چنا بھی ان لوگوں کو جو کہ اعمال اور دل کی اخلاص میں, دل کی کیفیت میں, ایمان کے اندر they were higher than the other people. So وہ عمل تھا جنہوں نے وہاں تک پہنچایا. اور دوسرا میں بچوں کا ایک مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار دیکھو, جس طرح آپ نے بات کی نا کہ آپ نے رول ماڈل بیسٹ کو لینا ہے, بے شک آپ اس تک نہ پہنچو گے لیکن اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو گے. تو بچوں کو میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ یار دیکھیں, اگر آپ ٹارگیٹ ہی رکھیں گے یار میں نے ڈی لینا ہے, تو پھر تو آپ کو یوں ہی آئے گا. ایسی آپ جی پی اے ٹارگیٹ رکھیں 2.5, تو پھر تو پروبیشن ہی آنی ہے. پھر تو گئے نا. تو آپ نے A+ کا ٹارگیٹ رکھنا ہے, وہ آپ اچیو کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے, دیٹس another thing. آپ نے اپنی محنت پوری کرنی ہے اس کے اوپر.